عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم. یہ یہودی قوم شروع سے بڑی بدطینت قسم کی قوم تھی اور اپنی بدطینتی کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتی رہتی. پہلے بہانوں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اس کا شیوا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ انہوں نے فروگزاشت نہیں کیا. تو ایک حضور کو تکلیف پہنچانے کا اور صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے کا ایک طریقہ انہوں نے یہ ایجاد کیا تھا کہ یہ جانتے تھے کہ مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ تحیہ اسلام ہے کہ ہر مسلمان کو جب دوسرے مسلمان سے ملے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ان کے اوپر سلامتی نازل ہو. دعا ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہو. بہترین کلمہ ہے. یہودیوں نے یہ حیلہ کیا کہ جب ملتے تو مسلمانوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے کہتے السلام علیکم، یعنی لام بیچ میں سے نکال دیتے. تو جب آدمی جلدی میں بولتا ہے السلام علیکم تو بعض اوقات اگر لام بیچ میں نہیں بولا گیا تو سننے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیں سلام کیا، لیکن یہ لوگ باقاعدہ جان بوجھ کر بیچ میں سے لام نکال کر السلام علیکم کہتے تھے. السلام علیکم کا معنی تو یہ ہے کہ تم پر سلامتی نازل ہو، اور السلام لام اگر نہ ہو بیچ میں، السلام اس کے معنی عربی میں آتے ہیں موت، ہلاکت، تباہی، بربادی. تو السلام علیکم کا معنی یہ ہوا کہ تمہارے اوپر تباہی ہو، بربادی ہو، تمہیں موت آئے، تمہیں ہلاکت ہو. تو ان کی نیت ہوتی تھی مسلمانوں کو بد دعا دینے کی السلام علیکم کہہ کر، اور دیکھنے میں یہ سمجھتے تھے کہ کوئی کیا سمجھے گا کہ ہم نے لام بیچ میں سے نکال دیا ہے، سمجھے گا کہ وہ ہمیں سلام کر رہا ہے، حقیقت میں بد دعا دے دیتے. تو یہاں تک کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں جا کر بھی یہی حرکت کی کہ السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی ان کی حرکت، کہ یہ السلام علیکم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ السلام علیکم کہہ کر بد دعا کر رہے ہیں. تو میں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا. تو میں نے ان کے جواب میں کہا کہ علیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر ہو ہلاکت اور تم پر لعنت ہو. علیکم السلام واللعنہ.
یہ جواب دیا. جیسا انہوں نے کلمہ کہا تھا اسی قسم کا جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دے دیا. تو کہتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں سنا کہ انہوں نے السلام علیکم کہا تھا، میں نے جواب میں وعلیکم السلام واللعنہ کہہ دیا ہے، پلٹ کر انہیں کو بددعا دے دی ہے. تو جب حضور نے سنا تو آپ نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا کہ مثلاً ٹھہر جاؤ، اس طرح مت کہو، اور فرمایا کہ اے عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرمائے. اگرچہ وہ گالی دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں، لیکن مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے دے. مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہے کہ بد دعا کا جواب بد دعا سے دے. نرمی اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں پسند فرماتے ہیں. فقلت یا رسول اللہ اولم تسمع ما قالوا، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہا تھا اور آپ کو بد دعا دی تھی. تو اس واسطے میں نے اس کے جواب میں یہ کلمہ کہا، اگر وہ یہ گالی نہ دیتے، یہ بد دعا نہ دیتے تو میں یہ نہ کہتی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سنا ہوگا کہ میں نے سمجھ لیا تھا ان کی بات، لیکن میں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ علیکم السلام واللعنہ جیسے تم نے کہا، بلکہ میں نے یہ کہا کہ وعلیکم، میں بس اتنا کہا. بعض روایت میں آتا ہے علیکم اور بعض روایت میں وعلیکم، کہ میں نے سام اور ہلاکت، بربادی اور بد دعا کا کلمہ کھول کر نہیں کہا، بلکہ یہ کہا وعلیکم، کہ اور تمہارے اوپر، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ السلام علیکم، کہ السلام علیکم تم کہہ رہے ہو کہ تم پر موت آئے، تو وہ موت تو ہم پر بھی آئے گی کبھی نہ کبھی اور تم پر بھی آئے گی. وعلیکم، اور تم پر. ہم نے کہا میں نے صرف اتنا کہا کہ اور تم پر، یعنی جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے اوپر موت آئے گی تو کبھی نہ کبھی ہم پر بھی آئے گی اور تم پر بھی آئے گی. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ علیکم فرمایا صرف بغیر واو کے، جس کا مطلب یہ کہ جو بد دعا تم ہمیں دے رہے ہو وہ در حقیقت وہ ہم کو تو نہیں لگے گی لیکن تم پر لگے گی، یہ اس کا نقصان تمہیں پر ہوگا، اس کا خمیازہ تمہیں ہی بھگتنا ہوگا. تو یہ کلمہ میں نے کہا، میں نے اپنی زبان کو سام اور لعنت اور یہ گالی اور بد دعا کے الفاظ سے ملوث اور آلودہ نہیں کیا، میں نے صرف اتنا کہہ دیا وعلیکم. تو اس واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرماتی کہ وہ نرمی سے کام لیں اور جواب میں یہ تیزی نہ دکھائیں. اب آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ یہ نرمی کی جو تاکید فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کس کے مقابلے میں؟ مسلمانوں ہی کے مقابلے میں نہیں، بلکہ کافروں کے مقابلے میں. کافر بھی وہ جو یہودی بددینت، جو ہر آن ہر لمحے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے حضور کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے، اور سازشیں کر رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور سازشیں صرف اتنی نہیں کہ چھپ چھپ کر رہے ہیں، جب سامنے آتے ہیں تو ان کے دلوں میں حضور کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو بغض ہے وہ اس طرح ظاہر بھی ہو جاتا ہے السلام علیکم کہہ کر. جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کا بغض ان کے زبانوں سے منہ سے ظاہر ہو جاتا ہے اور دل میں جو چھپائے
بیٹھے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. ایسی قوم، لیکن ان کی اس بددینتی اور بدباطنی کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہنے سے منع فرمایا کہ جواب میں علیکم السلام واللعنہ کہیں، فرمایا کہ نرمی سے کام لو. ان کی گالیاں یا بددعائیں کتنے بھی وہ دیتے رہیں وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. کوئی باطل طریقے پر، ناحق طریقے پر تمہیں برا بھلا کہے، گالیاں دے، طعن و تشنیع کرے، تو اس کے ناحق طعن و تشنیع کرنے سے کیا تمہیں دنیا میں یا آخرت میں کوئی نقصان پہنچے گا؟ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تمہاری جو حقیقت ہے وہ رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ذات سے جو کچھ منظور ہے وہ ہوگا. اس کی گالی دینے سے، اس کے برا بھلا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس واسطے اس سے متاثر ہو کر اسی کی زبان میں بات کرنا یہ پیغمبروں کا، انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا نہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا یہ ہے کہ دوسرا گالی دے رہا ہے اور جواب میں صبر کر کے سیدھی سیدھی بات فرما رہے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، فرعون کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے علم میں ہے کہ وہ ماننے والا نہیں ہے اور کفر کی حالت ہی میں مرے گا. وہ اتنے سرکش ہے کہ سیدھی بات سننے کا روادار نہیں. اللہ جل جلالہ کو پہلے سے پتا ہے. لیکن جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو تعلیم یہ دی کہ قولا لہو قولا لینا، تم دونوں جا کر فرعون سے نرم بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا مقابل، تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. تو جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا، تو پھر ہمہ شما کس شمار کردار میں ہے؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم سختی کے ساتھ پیش آئیں، چاہے دوسرا گالی دے رہا ہو، کچھ ہی دے رہا ہو اور کتنا برا بھلا کہہ رہا ہو، لیکن جواب میں انبیاء کرام کا طریقہ یہی ہے کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے. حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ ان سے، ان کے قوم نے کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، احمق سمجھتے ہیں. یہ قوم کہہ رہی ہے کس کو؟ پیغمبر کو، کہ ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمارا گمان یہ ہے کہ بالکل پکے جھوٹے ہیں آپ. علیہ باللہ العلی. پیغمبر کو بیوقوف احمق کہا جا رہا ہے اور جھوٹا کہا جا رہا ہے. جواب کیا دیتے ہیں پیغمبر؟ ہمارے تو ایسا فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج ہم شما ہوتے تو جواب میں اس کے کہتے کہ تو بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف، تیرا دادا بیوقوف، اس کے پلٹ کر یہ جواب دیتے. لیکن پیغمبر کا جواب یہ ہے کہ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں پیغمبر بن کے آیا ہوں رب العالمین کی طرف. ایسا جواب. تو پیغمبروں کا شیوا، انبیاء کرام کا شیوا اور انبیاء کرام کے وارثوں کا شیوا،
گالی کا جواب گالی سے دینا نہیں، سختی کا جواب ہمیشہ سختی سے دینا نہیں، بلکہ حتی الامکان نرمی سے کام لینا۔